السلام علیکم ہسٹری کے تمام دوستوں آج ہم بات کریں گے کارگل کے بارے میں، تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو پر۔ 27 سمندر سے 17,000 فٹ بلندی پر لڑنا کیا ہوتا ہے؟ -20 ڈگری سینٹی گریڈ پر اپنے وطن کے لیے جان دینا کیسا ہوتا ہے؟ جبکہ -1 ڈگری پر پانی برف بن جاتا ہے۔ -2 ڈگری سینٹی گریڈ پر انسانی خون جمنا شروع ہوتا ہے، اور کارگل پر ٹمپریچر -20 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ 1971 کی جنگ پاک بھارت کا یہ بھی تھا کہ بھارت نے لائن آف کنٹرول کا خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے حصے میں واقع کارگل کے کچھ حصے پر حملہ کر لیا تھا، تو اس وقت اسے واپس لینے کے لیے مختلف سوچ کر رہا تھا۔ تو ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ جب سردی آئی تو بھارت اپنے پوسٹیں خالی کر کے نیچے چلے جائے، تو ان پوسٹوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ پھر یہ پلان ضیاء الحق کے دور میں بھی سامنے لے آیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ پھر بینظیر بھٹو کو بھی یہ پلان پیش کیا گیا، لیکن اس وقت بھی اسے مسترد کر دیا گیا۔ سینئر جرنلسٹ نسیم زہراب کے کتاب فرام کارگل ٹو دی کوپ میں لکھتا ہے کہ 1996 میں جب جنرل جہانگیر کرامت آرمی چیف تھے، تو ایک آئی آفیسر نے کارگل واپس لینے کے لیے یہ پلان پھر پیش کیا، لیکن حب الوطنی اور جذبے کسی کام کو شروع کرنے کی وجہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کامیابی کی ضمانت ہرگز نہیں۔ کامیابی کی ضمانت کسی چیز سے مشروط تھی۔ اس بات کی اندازہ جنرل جہانگیر کرامت کو تھا، اس لیے اس نے اس منصوبے کو مختلف اسسمنٹ کے لیے مختلف شعبوں کو بھیجا تاکہ دیکھا جائے کہ یہ منصوبہ کتنا کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو پہلے یہ منصوبہ پلاننگ ڈائریکٹریٹ کے پاس بھیجا، پھر ریویو کے طور پر ڈی جی ملٹری آپریشن کے پاس گیا، پھر آخر میں آئی کے ونگز کے پاس گیا۔ تو پھر اس کے اسٹڈی میں ایئر فورس، ایس ایس جی، نیوی اور آرمی کے دیگر پروفیشنل آفیسرز موجود تھے۔ جب ان آفیسروں نے یہ پلان مکمل اسٹڈی کر لیا تو اس کو مسترد کر دیا گیا۔ کہا گیا کہ ٹیکنیکلی یہ پلان اچھا ہے کہ اس پلان کی وجہ سے ہم کارگل پر قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ قبضہ برقرار رکھنا مشکل ہوگا۔ پھر آئی کے وہ جنرل جو اس پلان پر عمل کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اس بات کو برا منایا۔ انہوں نے اس اسسمنٹ کا ایک آفیسر بلایا اور غصے سے کہا، تم باہر سے پڑھ کر آنے والے مجھے بتاؤ گے کہ یہ اسٹریٹجیکلی کیا ہوتا ہے؟ یہ جنرل اس لیے یہ کہتے تھے کہ وہ ایک بار پہلے سے اس پلان کو ملتا جلتا پلان کا کامیاب کر چکے تھے۔ انہوں نے 1988 میں لائن آف کنٹرول کے اندر بھارت کے قبضے والے علاقے میں جا کر کارگل کے 28 بلند ترین چوٹیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان میں سے بہت بلند ترین چوٹی 5353 آج بھی پاکستان کے پاس ہے۔ تو یہ جنرل جس کی کارگل پلان مسترد ہوا، جنہوں نے بھارت کے قبضے کے طور پر علاقے کی 28 چوٹیوں پر قبضہ کر لیا تھا، وہ آفیسر میجر جنرل عزیز خان تھے۔ اس کا پلان منظور نہیں ہوا، لیکن وہ اپنے منصوبے پر کامیابی پر یقین رکھتا تھا، تو اس کے لیے وہ موقع کی تلاش تھے، اور یہ موقع اس کے توقع سے بھی بہت جلد آیا۔ جس سال یہ منصوبہ مسترد کر دیا گیا، تو اسی سال اکتوبر کے مہینے میں نواز شریف نے جنرل جہانگیر کرامت سے استعفیٰ لے لیا اور نئے جنرل مشرف بن گیا، جو کہ میجر جنرل عزیز خان کا ساتھی نکلا۔ جب مشرف آرمی چیف بنے تو ایف سی این اے کے میجر جنرل جاوید حسن لائن آف کنٹرول عبور کرنے کا منصوبہ بندی کر چکے تھے، تو اس کے بعد جنرل مشرف کو راضی کرنا مشکل نہیں تھا۔ جو تھوڑی بہت مشکل تھے وہ جنرل جاوید نے زبانی کلامی حل کر لیا۔ میجر جنرل جاوید حسن چیف آف آرمی اسٹاف کو بتایا کہ امریکہ در حقیقت میں بھارتیوں سے نفرت کرتا ہے، اگر ہم کچھ کر سکے تو یقیناً وہ ہمارے ساتھ دیں گے۔ جنرل مشرف نے اپنے جوانوں کے تحفظ کی ہدایت کر کے
منصوبے پر متفق ہو گئے اور اس بات سے بھی متفق ہو گئے کہ اس پلان کے بارے میں سیاسی اور حتیٰ کہ آرمی کے آفیسرز کو بھی پتہ نہ چل سکے۔ کرنل اشفاق کے مطابق یہ پلان 4 آفیسرز کے تھے اور فوج اس کے آغاز سے لا علم تھے، اور اکتوبر 1998 میں جنرل مشرف انفارم کیا اور آپریشن کا حکم جاری کیا۔ اس کے بعد کیا ہو گیا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سب کچھ تفصیل کے ساتھ دکھاؤں گا۔ تو ہمارا چینل اس ویڈیو کے لیے سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔